جو بغیر کسی مقصد کے جیتے ہیں وہ زندگی کے اندر ہی مردہ ہوا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد تاریخ کے ڈسٹ بن کے اندر دفن ہو جایا کرتے ہیں۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم۔ 10 محرم الحرام جسے یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا کا یوم شہادت ہے۔ اسلام کی تاریخ میں یہ دن پہلے بھی ایک نمایاں اہمیت کا حامل تھا، لیکن واقعہ کربلا نے اس دن کو ایک خاص اہمیت اور سگنیفیکینس عطا کر دی۔ اسلام کے اندر شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کا اندازہ آپ علامہ اقبال کے اس شعر سے لگا سکتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اسلام کی داستان ہے یہ کئی رنگوں سے مزین ہے، اور اس کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے ہو رہی ہے، اور اس کی انتہا سیدنا امام حسین کی شہادت پر ہو رہی ہے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسہ رسول تھے، جگر گوشہ بطول تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لختے جگر اور نور نظر تھے۔ یہ حضور علیہ السلام کے نواسے تھے، مگر حضور علیہ السلام ان کو اپنے بیٹوں کی طرح ٹریٹ کیا کرتے تھے اور ان کے ساتھ ایک ایکسٹرا محبت کیا کرتے تھے، اور اس کے مظاہرے کئی جگہوں پر ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کبھی ان کو اپنے کندھوں پہ سوار کرتے ہوئے ان کے ناز اٹھایا کرتے تھے، کبھی اپنا لعاب دہن ان کو چسایا کرتے تھے، اور کبھی منبر پر بیٹھ کر تقریر کر رہے ہوتے تو یہ آ جاتے تو ساتھ بٹھا لیا کرتے تھے۔ اللہ حاضل قیاس۔ اب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کا جھگڑا کیا تھا؟ نہ تو کوئی وراثت کا جھگڑا تھا جس کو کوئی تقسیم کرنا تھا، کوئی اور جائیداد کا تنازع تھا۔ جھگڑا صرف ایک تھا کہ یزید کہہ رہا تھا کہ اے امام حسین، آپ مسجد نبوی کے ممبر پر بیٹھ کر واعظ کرتے رہیں، لیکچر دیتے رہیں، درس و تدریس کرتے رہیں، میں آپ کے کام میں مداخلت نہیں کرتا اور مجھے حکومت کرنے دیں، آپ اس کام میں مداخلت نہ کریں۔ تو اس کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ میری بیعت کر لیں۔ اب یہ بیعت کیا ہوتی ہے؟ یہ بیعت ایگزیکٹلی وہی ہے جسے آپ انگریزی زبان کے اندر ووٹ کہتے ہیں، یعنی رائے دینا کسی کی حکومت کو تسلیم کرنے میں۔ اب یزید کی جو حکومت تھی اس کے اندر کئی خرابیاں تھیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ اس کے اندر ڈکٹیٹرشپ یا ملوکیت نظر آ رہی تھی، خلفائے راشدین کا جو پیٹرن تھا اس سے ہٹ کر یہ حکومت قائم ہوئی تھی۔ نمبر دو، اس کے اندر شاعر اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اور اس کے علاوہ مالی معاملات بھی اتنے ٹرانسپیرنٹ نہیں تھے۔ سو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بیعت سے انکار کر دیا اور کہا کہ میری رگوں کے اندر حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پی کر جوان ہوا ہوں، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ میں تمہاری حکومت پر مہر تصدیق ثبت کر دوں۔ چنانچہ انہوں نے انکار کر دیا، اور اس انکار کے نتیجے میں پھر واقعہ کربلا رونما ہوا، جن میں ان کو اور ان کے اہل خاندان کے بہت سارے افراد کو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرنا پڑے۔ اب یہ واقعہ کربلا جو اسلام کی تاریخ کا ایک روشن باب ہے، اپنے اندر کئی اسباق رکھتا ہے ہمارے لیے۔ میں ان میں سے 3 اسباق کی طرف، صرف 3 لیسنز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلا لیسن جو واقعہ کربلا سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ حق کا حق ہی رہتا ہے، خواہ غالب آئے یا مغلوب، یعنی وقتی طور پر اگر حق مغلوب بھی ہو جاتا ہے تب بھی اس نے حق ہی رہنا ہے، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، خواہ وقتی طور پر غالب ہی کیوں نہ آ جائے۔ اب آپ دیکھیں کہ میدان کربلا سے فتح کے شادیانے بجاتا ہوا یزید کا لشکر گیا تھا، امام حسین کا نہیں۔ مگر شاعر کیا کہہ رہا ہے، علامہ اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تو پہلا سبق یہ ملتا ہے، اور دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر صورت کے اندر حق کا دامن تھامنا چاہیے، ہاں اس کے اندر وقتی طور پر کوئی نقصان ہی ہو رہا ہے،
کوئی پریشانی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ اگر اس راہ میں جان کا نذرانہ بھی پیش کرنا پڑے تو یہ سودا بھی سستا ہے، اس کو بھی قبول کر لینا چاہیے۔ تیسرا اہم سبق جو اس واقعہ کربلا سے ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی مقصد کی خاطر زندہ رہتے ہیں، وہ زندگی کے اندر تو زندہ ہوتے ہی ہیں، مرنے کے بعد بھی زندہ رہا کرتے ہیں، اپنی قبروں کے اندر بھی، لوگوں کے دلوں کے اندر بھی، اور تاریخ کے اوراق کے اندر بھی۔ اور اس کے برعکس جو بغیر کسی مقصد کے جیتے ہیں وہ زندگی کے اندر ہی مردہ ہوا کرتے ہیں اور مرنے کے بعد تاریخ کے ڈسٹ بن کے اندر دفن ہو جایا کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شہدائے کربلا نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، اسلام کو ایک نئی زندگی، ایک نئی تر و تازگی دے گئے، مسلمانوں کو جینا سکھا گئے، اور قیامت تک کے لیے حق کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ کر گئے کہ حق کے لیے جیا کیسے جاتا ہے اور حق کے لیے مرا کیسے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔